اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلہ صدق اللہ العلی العظیم۔ خوش بحال ان تمام افراد کے کہ جو آج کے دن میدان عرفات میں حج جیسی بافضیلت عبادت کی ابتدا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان تمام حجاج کرام کی تمام عبادات اور زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور وہ تمام افراد کے جو اپنے دل میں حج بیت اللہ کی امید لیے ہوئے ہیں، آرزو لیے ہوئے ہیں، پروردگار ان کے لیے اس سلسلے کو جلد از جلد فراہم فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا دن جس کو روز عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، یہ اسی مناسبت سے اس کا نام ہے کہ آج کے دن حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور حج کی ابتدا کرتے ہیں۔ جو حجاج کرام میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں، وہاں پر ان کے لیے جو اعمال ہیں وہ ایک تفصیلی بحث ہے، اور آج کے ہمارے اس کلپ کا ہدف وہ نہیں ہے، لیکن وہ تمام افراد کے جو حج کی اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں اور اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ نکات عرض کرنا مقصود ہے۔ جو لوگ حج پر نہ جا سکیں تو اس کے بعد روایات میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بافضیلت مقام اس دن روز عرفہ کا وہ ہے، یا وہ جگہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نگاہ کرتا ہے لوگوں پر، کربلا کا مقام امام حسین علیہ السلام کا مشہد مقدس آپ کا روضہ اطہر ہے، کہ جہاں پر پروردگار میدان عرفات کے بعد آج کے دن خاص طور پر لوگوں پر نگاہ کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ مقام کہ جس کو بیان کیا گیا، فرمایا کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی شخص اگر اپنے دستہائے دعا کو پروردگار کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے شکستہ دل کیفیت میں استغفار کرتا ہے اور پروردگار کے حضور دعا کرتا ہے، تو پروردگار اس کے اوپر نگاہ کرتا ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے جو فضیلتیں ہیں وہ بے تحاشا ہیں، لیکن میں صرف ایک خاص جہت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ آج کے دن کا روزہ، جس کو 60 سال کی عبادتوں یا روزوں کے برابر قرار دیا گیا۔ لیکن اس روزے کی اتنی فضیلت کے باوجود دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کو جو فضیلت حاصل ہے، اس کے لیے فرمایا کہ اگر دعائے عرفہ امام حسین پڑھنے کی وجہ سے کوئی شخص کمزوری کا احساس کرتا ہے اور روزے کی وجہ سے وہ دعائے امام حسین علیہ السلام نہ پڑھ پائے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ ترک کر دے، لیکن دعائے امام حسین کو ترک نہ کرے۔ لہٰذا آج کے دن وہ تمام افراد کہ جو دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اور اس کی فضیلت سے اپنے آپ کو بہرہ مند کر رہے ہیں، وہ اس ساری کیفیت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ جس دعا کی خاطر ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے تمہیں اس دعا کو پڑھنے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے تو تم روزہ چھوڑ دو، ایک مرتبہ انسان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ یقیناً اس دعا کے اندر جو مطالب ہوں گے وہ اتنے اہمیت کے حامل ہوں گے کہ حتیٰ 60 سال کے برابر کے روزے کو ترک کر کے اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ کم از کم ایک مرتبہ اس دعا کے ترجمے کو ضرور پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں۔ ایک آخری بات جو بس عرض کرنا چاہوں گا کہ روز عرفہ سوائے 9 ذی الحج کے اور کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ شعبان میں یا کسی اور مہینے میں یا کسی اور دن کو عرفہ کہتے ہیں، وہ اشتباہ ہے اور غلط ہے۔ کسی اور عرفے کا کہیں کوئی تذکرہ اور ذکر نہیں ہے، ایک ہی یوم عرفہ ہے جو 9 ذی الحج ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بار الہ تمام مومنین و مومنات کو آج کے دن کی تمام فضیلتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔